إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام بخاري في صحيحه وقال أيضا من أصبح منكم آمنا في سربه ومعافا في جسده لديه قوت يومه فكأنه حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. کورونا وائرس یا یہ بیماری ایک عالمی وبا اور بیماری بن چکی ہے. اس وبا نے لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی ہیں. اس وبا سے بیماری سے دنیا کا نظام ٹھپ پڑ گیا ہے، درہم برہم ہو گیا ہے. اقتصاد پر بہت ضرب پڑا اور لوگ تباہ و برباد ہیں اس بیماری اور وبا کی وجہ سے. اس کا دوسرا فیس یا اس کا نیا سمجھ لیجئے قہر اس وقت بہت سارے ملکوں کے اندر بھی آ چکا ہے. اس بیماری اور وبا سے بچنے کے لیے اب تک جو سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ اپنایا گیا وہ یہ ہے کہ جو تعلیمات اور ہدایات گورنمنٹ کی طرف سے، منسٹریوں کی طرف سے آتی ہیں، ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ان پر عمل کیا جائے. مملکت سعودی عرب نے بھی ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ نئی پابندیاں یا کچھ نئی تعلیمات انہوں نے جاری کی ہیں. ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو شروع میں تعلیمات آئی تھیں، انہی تعلیمات پر دوبارہ عمل کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا. ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ہماری صحت کی حفاظت ہے، اور صحت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر اسی وقت انسان کو ہوتی ہے جب انسان بستر پر بیمار پڑ جاتا ہے، اسپتال پہنچ جاتا ہے، تب جا کر کے اسے صحت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان دونوں حدیثوں کے اندر صحت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت اور کوتاہی کا شکار ہیں. لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ان نعمتوں کی غفلت کا شکار ہیں، لاپرواہی کا شکار ہیں. کون سی دو نعمتیں؟ صحت اور فارغ البالی فرصت. فرصت بھی ایک نعمت ہے. انسان کے پاس اگر فرصت ہے، وقت ہے، تو اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں صرف کرنا چاہیے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب فارغ ہوں تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال کریں. ہمارے یہاں جب فارغ البالی یا فرصت ہوتی ہے تو انسان اپنے وقت کو غلط چیزوں میں صرف کر دیتا ہے، غلط چیزوں کے حصول میں اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے. تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا
ہماری عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں. عمر اور جوانی کیا ہے؟ وقت کا ایک حصہ ہے، مرحلہ ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے. تو فرصت بڑی عظیم نعمت ہے. صحت بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو تم میں سے کوئی اپنی کٹیا میں، چھوٹے سے جھوپڑے اور گھر کے اندر امن و امان میں ہو، کوئی خوف نہ ہو اسے دشمن کا، چوری کا، ڈکیتی کا، امن و امان میں ہو. معافن فی جسدی، اور اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، یعنی عافیت میں ہو، اور جو مہلک بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے محفوظ ہو. لدیہ قوت یومہ، اس کے پاس صرف ایک دن کی خوراک ہے، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں لا کر کے رکھ دی گئی. دنیا کی ساری نعمتیں گویا کہ اس کے پاس ہے، امن و امان اس کے پاس ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور صحت مند ہے، تندرست ہے، بیماری نہیں ہے. صرف ایک دن کی اس کے پاس روزی اور خوراک ہے. گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں کے اندر ہیں. کتنی عظیم بات کہی گئی اس حدیث کے اندر، صحت اور امن و امان کی اہمیت. ہم اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ یہ بغیر کسی چیز کے ہم کو ملی ہوئی ہے. لیکن مشہور مقولہ ہے، درہم وقایا خیر من قنطار علاج. آدمی بچاؤ کے لیے جو ایک درہم خرچ کرتا ہے، ایک روپیہ، وہ علاج میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. انسان اپنی صحت کی پابندی کرے، اپنی صحت کا خیال رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 6 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. انہی میں سے آپ نے فرمایا، صحت کا قبل مرضک، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. اس صحت کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو. کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا. صحت مند ہے، تندرست ہے، کر سکتا ہے، اللہ کی بات کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا، سفر کر سکتا، حج عمرے کر سکتا، اور نیکیاں کر سکتا ہے. لیکن جب بیمار ہو گیا، بستر پر پہنچ گیا، 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت کے ساتھ آ کر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، معذور ہو چکا ہے، بیماری اس کو لاحق ہو چکی ہے. لہذا اس بیماری آنے سے پہلے انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرنا، اور جب شام کرنا تو صبح کا انتظار مت کرنا. وخذ لمرضک من صحتک، اور اپنی بیماری کے لیے اپنی صحت میں سے صحت کا فائدہ اٹھا لو. یعنی بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. موت آنے کے بعد دروازہ بند ہو چکا نیکی کا، انسان نہیں کچھ کر سکتا ہے. اس لیے جب تک زندگی باقی ہے انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے اندر صرف کرے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ خودکشی کرنا، اپنی جان دے دینا، ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، اور جان لیوا بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جانا، احتیاط نہ کرنا، حفاظتی تدابیر نہ اختیار کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنے کے مرادف ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو جان لیوا بھی بن سکتی ہے، اور لاکھوں لوگ اس بیماری کی وجہ سے لقمے اجل بن چکے ہیں. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، دیکھا. ہمارے کتنے ساتھی جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر کے دنیا سے چلے گئے. تو یہ بیماری ایک بڑی وبا ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے بچاؤ کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان ان تدابیر پر عمل پیرا ہو جو گورنمنٹ اور اس طریقے سے حکومتیں اور منسٹریاں ہماری صحت کی حفاظت کے لیے جاری کرتی ہیں. اس میں ہماری صحت کی حفاظت ہے، ہماری حفاظت اس کے اندر ہے. ہمارے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. ملک امن و امان میں رہے، صحت مند لوگ رہیں، بیماریاں ان کے پاس نہ ہوں. اس لیے اس طرح کی تمام چیزیں جو آتی ہیں ان پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس کا احتیاط نہیں کرتے، کہتے ہیں کہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو آپ ماسک پہن کر کے جائیں، یا اس طریقے سے دوری بنا کر کے رکھیں. ارے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی صحت کی قدر کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اور یہ ہماری صحت کے لیے ہے.
ہماری صحت اور ہماری جان کی حفاظت کے لیے چیز کی جاتی ہے، اور جان کی حفاظت بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ دین کے اندر 5 بنیادی ضرورتیں ہیں، ان 5 بنیادی ضرورتوں کا اسلام نے سب سے زیادہ خیال رکھا ہے۔ ایک تو دین کی حفاظت، کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے۔ نمبر 2 اپنی عزت کی حفاظت، عزت کی حفاظت کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے، دوسروں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرے، کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے، کسی کی بہو بیٹیوں سے اپنی جنسی تسکین نہ کرے، اور اس طریقے سے اپنی اور عزت کی حفاظت کرے۔ وہ اللہ نے جو حلال طریقہ جائز قرار دیا اس حلال طریقے کو اپنا کر کے اپنی جنسی تسکین پوری کرے۔ اور مال کی حفاظت، کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کرے اور دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اسی لیے چوری کرنا، بے ایمانی کرنا، رشوت لینا، سود لینا، ڈکیتی، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر کیوں حرام ہیں؟ کیونکہ دوسروں کی مال کی حفاظت کرنا بھی اسلام کے اندر بہت اہم ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ انسان کی اپنی جان ہے، جان کی حفاظت، کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرے۔ یہ وجود جو اللہ نے ہم کو دیا، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم خودکشی کر لیں یا اس طریقے سے اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر کے پھینک دیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے سوال کرے گا۔ ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری ناک، ہمارا منہ، ہمارا سر، ہمارا دماغ، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہیں۔ ان تمام چیزوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس کی بھی حفاظت انسان کے لیے ضروری۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ انسان کی عقل، انسان کی عقل۔ اس لیے شریعت کے اندر تمام چیزیں جو انسان کی عقل کو تباہ و برباد کر دیں ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ نشاور چیزوں کو لینا، انسان کی عقل تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان جو نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ انسان سے دوری اختیار کرے اور اپنی عقل کی حفاظت کرے، اپنے عقل کو برباد نہ کرے۔ دیکھتے ہوں گے جو لوگ شراب پیتے ہیں، نشاور چیزیں لیتے ہیں، دیکھیے روڈوں پر، سڑکوں پر پڑے رہتے، زبانوں سے اول فول بکتے، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو شعور نہیں رہتا کہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ بہن، بیٹی، بیوی، ماں کے اندر تمیز کھو دیتے ہیں لوگ، ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے عقل کی حفاظت کے لیے شراب نوشی اور ہر نشاور چیز کو حرام کر دیا ہے۔ چاہے انسان شراب پیے، چاہے انجیکشن لے، چاہے انسان سونگھے، ان تمام چیزوں کو شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر۔ ہیروئن، چرس، گانجا اور سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ ہماری صحت کی حفاظت کے لیے بھی ہیں اور ہماری عقل کی حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ جو 5 چیزیں ہیں شریعت کے اندر، انہیں میں سے انسان کی جان ہے۔ انسان کی جان جب بچے گی، کب بچے گی؟ جب انسان اپنی صحت کا خیال رکھے گا تبھی انسان کی جان بچے گی۔ اس لیے صحت کا خیال رکھنا یہ اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ ہماری حفاظت کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ جو ہم سگنلز ہوتے ہیں، کیا یہ سگنلز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ جب آپ گاڑی چلائیں، سگنل ریڈ ہو تو آپ وہاں کھڑے ہو جائیں؟ کس لیے ہے یہ سگنل کا نظام؟ یہ ہماری حفاظت کے لیے، گاڑیوں کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ہمارے اس لیے کیا گیا۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو کتنی لوگوں کی جانیں جائیں گی، کتنا ایکسیڈنٹ ہوگا، کتنی جانیں برباد ہوں گی۔ کوئی انسان کہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، ہم کیوں اس کے اوپر عمل کریں؟ وہ جاہل انسان ہے، بیوقوف ہے، اور وہ حد درجہ کم عقل انسان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں کی جا رہی ہیں ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ جہاں توحید و سنت کی مملکت ہے، وہیں انسانیت کی بھی بہت بڑی مملکت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ الحمدللہ مملکت سعودی عرب کے فرمانرواں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس دھرتی پر رہنے والے، مملکت سعودی عرب کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کا کی کوئی ویکسین فری دیا جائے گا، کسی سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، سب کو فری دیا جائے گا، سب کا فری علاج کیا گیا، اور نہ صرف علاج کیا گیا بلکہ ان کا اتنا خیال رکھا گیا۔ کتنے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی جو اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، اللہ ان کو نجات دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، اتنی ہمارا خیال رکھا گیا، اتنی ہماری حفاظت کی گئی، رعایت کی گئی۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ اس بیماری کے اندر سعودی سے زیادہ اجنبی لوگ ہیں۔ پڑھ لیجئے سرویا، زیادہ وہی لوگ ہیں ہمارے ملک کے، دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے کوئی تعصب نہیں برتا کہ باہر کے آنے والے لوگ ہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں۔ اس دھرتی پر جو بھی ہے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔
اس لیے ان کا شکر ادا کریں، ان کی تعریف کریں اور اس طریقے سے ان کے لیے دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے۔ یہ ساری چیزیں ہماری حفاظت کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، فری میں ویکسین دی جا رہی، پورے ملک کے ہر باشندے کو، ہر شخص کو دیا جائے گا انشاءاللہ العظیم، باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری حفاظت کے لیے کی جاتی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں آئیں ماسک پہن کر کے آئیں، مصلی لے کر کے آئیں، دوری بنا کر کے رکھیں، اور اس طریقے سے یعنی اور بھی تعلیمات آئی ہیں، انہیں تعلیمات میں سے وضو کر کے گھر سے آئیں۔ اور آپ کسی بڑے بازار میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس توکلنا جو ایپ ہے وہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کو اس کے اندر انٹری ملے گی۔ اس طریقے سے پارٹیاں کرنے سے، اکٹھا ہونے سے زیادہ 20 لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، زیادہ 20 لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور اکٹھا بھی ہوں اگر تو دوری بنا کر کے رکھیں، ماسک وغیرہ پہن کر کے رکھیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی لیے یہ جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور نہ صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ ہر جگہ کے لیے ہے یہ کہ انسان جہاں بھی جائے ماسک پہن کر کے جائے، اور اس طریقے سے توکلنا بھی اپنے موبائل کے اندر لوڈ کر لے اگر وہ کسی بڑے مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، گھروں سے وضو کر کے آئیں۔ اور اس طریقے سے مسجد وغیرہ بھی جو ہے کے اندر نماز کے ختم ہونے کے بعد 10 منٹ کے بعد مسجدوں کے بند کرنے کا بھی اعلان باقاعدہ جاری کیا گیا، تاکہ لوگ یہاں بیٹھ کر کے اکٹھا اور اس طریقے سے آپس میں مل کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ان کی بیماری کے بڑھنے کا یا آنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقات پر دوسرے کے اندر جاتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے دنیا کا کچھ نظام ایسا، تو یہ اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہم اونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا نہیں کہ پہلے بکریوں کو باندھ کر کے رکھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ توکل نہیں ہے کہ آپ روڈوں پر اور باہر سامان چھوڑ دیں، ریال اور پیسہ پھینک دیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو حفاظت ہو جائے گی، نہیں چاہے گا تو حفاظت نہیں ہوگی۔ دیکھیے پھینک کر کے پیسہ روڈوں پر، کوئی پھینکتا ہے روڈوں پر پیسہ؟ انسان لاکرس میں رکھتا ہے اپنے زیورات کو، حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، پیسہ بینکوں کے اندر رکھتا ہے، تجوریوں کے اندر جمع کر کے رکھتا ہے، اپنے پرس کے اندر بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے انسان، کہیں روڈ پر نہیں پھینک دیتا کہ اگر اللہ لکھا ہوگا تو حفاظت ہو جائے گی، نہیں ہوگا تو حفاظت نہیں ہوگی، نہیں لکھا ہوگا نہیں ہوگی، ایسا کوئی نہیں سوچتا ہے مال کے لیے۔ اور لیکن جب اور چیزوں میں بات آتی ہے تو انسان کہتے ہیں اللہ پر توکل کے خلاف ہو گیا۔ کیا جب وہ توکل کے خلاف نہیں ہے، جب مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور تجوریوں میں رکھتے ہیں، تو کیا اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ توکل کے خلاف ہو جائے گا؟ صحت کی حفاظت کرنا توکل کے خلاف ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ یہ کم علمی ہے، لا فہمی ہے لوگوں کی، اور کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو آپ لوگ ہم لوگ فالو کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ انسان کی صحت سے سب سے زیادہ جس صحت کا خیال رکھنا ہے، ایمان اور عقیدے کی صحت کا خیال رکھنا، سب سے بنیادی بات ہے یہ۔ انسان اگر اس بیماری کے اندر مر بھی گیا، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح، انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا۔ اگر انسان بچ بھی گیا اس بیماری سے لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں، اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ بیماریاں ہمیں دعوت دیتی ہیں، ہمیں تعلیم دیتی ہیں، ہماری عبرت اور نصیحت بنتی ہیں کہ ہم لوگ جہاں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، جسمانی صحت چند روزہ زندگی کے لیے، اس سے کہیں زیادہ اس کی بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آخرت کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ایمان عقیدے کو شرک سے، بدعت اور خرافات سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ بڑا درس ملتا ہے ان تمام بیماریوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ایمان پر رکھے، عقیدے توحید پر رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔